ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن تانگا چلانے کی نہیں۔ عورت کے پھٹے کپڑوں میں معاشرہ اس کا جسم دیکھتا ہے، نہ کہ اس کی غربت۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ عورت کو ایک روز کے لیے مرد کی آنکھ لگا دی جائے تو وہ اگلے روز سے خود کو ڈھک کر باہر نکلے۔ اکثر سجدے میں جا کر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت میں دکھ ہے۔ زندگی کی رفتار ایسی رکھو کہ کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی یار پیچھے نہ رہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہر کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو صرف ایک خیال رکھنے والے شخص ہونے کا بہانہ کرتے ہیں، لیکن جلد یا بدیر وہ اپنی حقیقت دکھا دیں گے۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن سارے مخلص نہیں ہوتے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے، تب بھی اطمینان رکھیں، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ غیر محرم کے معاملے میں عورت کا بد اخلاق ہونا ہی بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہنستے ہنستے ڈستے ہیں، ان کے چہرے کی مسکراہٹ سے ان کے اندر کا بغض کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو لفظوں کی جنگوں سے پرہیز کرو۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دی ہے تو یقین رکھیں نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوریاں انسان کے اصول توڑ دیتی ہیں۔ کسی کے سامنے آنسو بہا کے ہم ہمدردی تو لے سکتے ہیں، مگر اپنی عزت نفس کھو دیتے ہیں۔ نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے اس وہم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں۔ دنیا کا مشکل ترین کام سچ بولنا اور آسان ترین کام خوشامد کرنا ہے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ان کی پوری دنیا ہو، تو اپنا خیال رکھیں۔ دوسروں کا دل مت دکھائیں، دل پاک ہے، اسے ناپاک مت کریں۔ محبت کرتے ہیں اس کے لیے لڑیں، اس کا مان رکھیں لیکن دھوکہ مت دیں۔ نگاہ کی ملاوٹ سے بچیں، محبت کریں ضرور کریں لیکن اس میں منافقت نہ کریں۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گدھے پر بھی سوار ہونے کے لائق نہیں ہوتے اور ہم ان کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔
جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، جس قدر آپ غفلت برتیں گے، حالات کی طرف سے آپ کو اسی قدر زوردار تھپڑ پڑ جائے گا۔ نا امید کبھی مت ہونا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اپنے دشمن سے 1 مرتبہ لیکن اپنے دوست سے 1000 گنا زیادہ چوکنا رہو۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے۔ دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھیں نم نہ ہوں، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسوں کا حساب دینا ہوگا۔ جو شخص مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ زندگی میں 5 چیزوں سے جنگ ضروری ہے: جسم کی بیماری سے، دماغ کی جہالت سے، دل کے جذبات سے، شہر کے فتنوں سے اور خاندانوں کے جھگڑوں سے۔ اور پھر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ کسی کے لیے قیمتی تب ہوتے ہیں جب انہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز بند ہو سکتی ہے سوائے لوگوں کی بکواس کے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پہ بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔